اوہ خدایا، راحت یہ تم ہو؟ کس غار سے نکلی ہو؟ کہاں کھو گئی تھی؟ مہرینہ اسے اتنے عرصے بعد کالج میں موجود پا کر چیخ مار کر اسے لپٹی تھی۔ میں نے آفس سے تمہارا پتہ بھی معلوم کیا تھا، بلکہ ایک دن گاڑی لے کر پہنچنا بھی چاہا، مگر پنڈورے سے آگے مجھے کچھ پلے نہیں پڑا کہاں جاؤں، سو واپس پلٹ آئی۔ اب سوچ رہی ہوں کسی دن ڈرائیور کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ سنا ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے، مگر یہ حلیہ کیسا بنایا ہوا ہے، پھیکا پھیکا بجھا بجھا سا۔ مہرینہ الگ ہٹ کر غصے سے اس کا سادہ سراپا کھنگالنے لگی۔ مارے جوش کے وہ مسلسل بول رہی تھی۔ بڑی مدت بعد وہ سچے دل سے مسرت کے احساس کو دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ ناک، کان، گلا اور ہاتھ سب زیور سے خالی ہیں اور انداز بھی سادہ ہے، مگر تم ان ساری چیزوں سے لدی پھندی ہو۔ اس کا مطلب ہے تم بھی میری والی فہرست میں شامل ہو گئی ہو۔ وہ دونوں گراؤنڈ کے ایک پرسکون کونے میں بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، یہ منحوس گھڑی بھی میری زندگی میں آئی تھی، مہرینہ نے سرکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم سناؤ، تمہاری شادی اتنی ایمرجنسی میں کیسے ہو گئی، اور ابھی تم سے بڑی عفت آپی بھی موجود تھی؟ بس میری بدبختی پہلے آئی تھی، راحت نے مختصراً ساری تفصیلات کہہ سنائی۔ تمہاری ہمت ہے جو ایسے جبر و ستم کے جارحانہ ماحول میں زندگی کے دن کاٹ رہی ہو۔ تم اپنی کہو کیسی گزر رہی ہے اس مجنوں قسم کے جانباز دلاور کے ساتھ؟ راحت نے زبردستی اپنا موڈ فریش کیا۔ زیادتی تو ہم دونوں کے ساتھ ہوئی، بس پس منظر اور نوعیت مختلف ہے، رد عمل بھی تقریباً ایک سا ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ تم تھک ہار کر ہتھیار ڈالنے کا آغاز کر چکی ہو، اور میں تیر و تلوار اٹھائے برابر کا مقابلہ کر رہی ہوں۔ مہرینہ نے اپنے حالات بتانے کے بعد کہا۔ تم نے دانستہ اپنی راہیں دشوار نہیں کر لی مہرینہ۔ راحت نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے یہ انداز کسی عمل کے شدید رد عمل کی غمازی کرتے ہیں، کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ 100% صحیح کہہ رہی ہو۔ گہری سانس لینے کے بعد بالآخر مہرینہ نے تسلیم کر لیا۔ اور اس بات کا اقبال آج صرف تمہارے سامنے ہی کر رہی ہوں۔ میری شادی میری ماں کے طے کردہ پلان کے مطابق سر انجام پائی ہے، اور اس پلاننگ کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ یہ بات مجھے امی نے شادی سے کچھ عرصے پہلے بتائی تھی، اس کے بعد ہی میں ان کی شادی کے اس فیصلے پر متفق ہوئی ہوں۔ پھر میں اپنی مرضی سے اس پلاننگ میں شامل ہو گئی۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے اس پلاننگ کے پس پردہ انتقام کا جذبہ کار فرما ہے۔ راحت نے یقین سے اندازہ لگایا۔ اتنا صحیح اندازہ تم کیسے لگا لیتی ہو؟ مہرینہ نے رشک سے اس کی طرف دیکھا۔ بڑی ذہین و فطین ہے بھئی آخر میری دوست۔ راحت مسکرا دی۔ آگے کہو، تمہاری امی ملک ہاؤس کے مکینوں سے کس قسم کا بدلہ لینا چاہتی ہیں؟ یہ یقیناً ماضی کی کوئی گرہ ہوگی۔ میری امی کا ملک ہاؤس سے گہرا تعلق ہے، ایک حق کا تعلق۔ یہ الگ بات کہ سرکاری سطح پر اس حق کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس لیے اناؤنس بھی نہیں ہو سکا۔ ملک بابا نے ان کو ملک ہاؤس کے دروازے پر قدم رکھتے ہی گندا خون کا تانا دے کر رخصت کر دیا تھا۔ انہوں نے اس رشتے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور جس نے یہ بندھن باندھا تھا وہ گواہی دینے کے لیے باقی نہ رہا۔ یہ شادی خفیہ رکھی گئی تھی۔ میری پیدائش کے بعد میرے والد صاحب وفات پا گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد عدت گزارنے کے بعد امی مجھے گود میں لے کر ملک ہاؤس آئی تھیں، مگر وہ دہلیز سے ہی لوٹا دی گئیں۔ ملک بابا نے باہر سے ہی ان کو بے عزت کر کے مجھے ناجائز اور گناہ کا ثمر قرار دیتے ہوئے نفرت سے دور کر دیا تھا، مگر امی نے اسی وقت ٹھان لیا تھا کہ مجھے ملک ہاؤس کے مکینوں میں شامل کر کے رہیں گی، سو انہوں نے پلاننگ کے تحت یہ اسٹیج سجایا۔ میری شادی بہرحال ملک ہاؤس میں ہی ہونا تھی، یہ بات طے تھی۔ اوہ! راحت کے لیے ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ یہ راز میں نے صرف تمہیں بتایا ہے، تم اسے اپنے تک محدود رکھنا، اس وقت تک جب تک یہ حقیقت میں ملک ہاؤس والوں سے تسلیم نہیں کروا لیتی۔ لیکن مہرینہ، یہ بات آرام سے بھی تو بتائی جا سکتی ہے، اس کے لیے گستاخ اور سرکش رویے دکھا کے ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو اس قسم کے رویوں کی ایکٹنگ کرتی ہوں؟
مہرینہ کے انداز میں تلخی تھی۔ یہ نفرت اور شدید انتقامی رو میرے اندر سے ابھرتی ہے۔ وہ الفاظ رہ رہ کر میرے اندر شور مچاتے ہیں جو ملک بابا نے مجھے امی کی گود میں دیکھ کر ان سے کہے تھے۔ جانے کس کا گندا خون ہمارے صاف ستھرے اور اونچے حسب نسب میں ملانے چلی ہو۔ تم سی بے دین کالی کلوٹی نرس سے میرا نفیس مزاج کا شاندار بیٹا بھلا کیسے شادی کر سکتا ہے؟ میں عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کر چکی ہوں اور یہ بچی بھی مسلمان ہے۔ میری ماں نے التجا کی تھی مگر ملک بابا نے ایک جھٹکے سے مجھے پیچھے کر دیا تھا۔ اسی لیے تو میں نے مظلوم و مجبور اور محکوم بن کر رہنے کی روایت توڑی تھی۔ مگر سبق سکھانے کے لیے انہیں للکارنا مناسب نہیں ہوگا۔ راحت نے اس کی روش پر اسے ٹوکا۔ جو شخص جس زبان میں سمجھتا ہو اسے اسی زبان میں سمجھانا چاہیے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ہم نے سوچا آپ کی خیر خیریت معلوم کر لیں۔ آپ نے برا تو نہیں مانا؟ نگین، محسن اور اظہر تینوں زرلالہ کے گھر کے گیٹ پر موجود تھے۔ سچی بات تھی، زرلالہ ان کی اس بن بلائی آمد پر کسی حد تک دلچسپ ہوئی تھی کیونکہ اسے لوگوں سے گھلنا ملنا اور ربط بڑھانا پسند نہیں تھا۔ جی اندر آئیے، اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ آپ اوپرے دل سے بھی کہیں گی تو ہم ضرور اندر آئیں گے۔ دراصل ہم نہایت ڈھیٹ واقع ہوئے ہیں۔ محسن نے خوش دلی سے نگین اور اظہر کے ساتھ قدم آگے بڑھائے تھے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، زرلالہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ کی مہربانی جو دوبارہ خیریت دریافت کرنے چلے آئے ہیں، آئیے پلیز۔ ہماری مثال خیمے میں آنے والے اونٹ کی سی ہے جو پہلے سر گھساتا ہے پھر گردن اور ٹانگوں کے ساتھ سارا دھڑ خیمے میں لے آتا ہے۔ اظہر ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرایا۔ آپ کی بچی کی طبیعت خراب ہے؟ یہ مجھے نگین نے بتایا تھا۔ اتفاق سے میں ایک ڈاکٹر ہوں، لائیے میں چیک اپ کر لیتا ہوں۔ اوہ اچھا، زرلالہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ایک منٹ، میں بچوں کو بلاتی ہوں۔ وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ تینوں بچے بھی تھے۔ یار، اتنی سی لڑکی اور تین بڑے بڑے بچوں کی اماں، بڑی عجیب سی بات ہے۔ اظہر نے نگین کے کان میں سرگوشی کی۔ پرے ہو کر انسانوں کی طرح بیٹھو، نگین نے جھڑک دیا۔ اظہر نے سارا کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد کچھ میڈیسن لکھی۔ اس دوران زرلالہ ان کے لیے چائے لے آئی۔ بچے ماں کے تیور پہچان کر خود بھی مہمان کے ساتھ بے تکلف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم میں ایک خوشگوار ماحول طاری ہو چکا تھا۔ یہ موزہ سا کیا چڑھا رکھا ہے سر پر؟ کیا تم موزہ سر پر پہنتی ہو؟ محسن نے سارا کے سر پر لٹکتی ہوئی لمبی سی سرخ ٹوپی کا پھندہ ہلایا۔ یہ موزہ نہیں ہے، ٹوپی ہے۔ سارا نے سخت برا مانتے ہوئے پھندہ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور ذرا الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ محسن نے پرخیال انداز میں سر ہلایا، پھر اظہر کی طرف دیکھا۔ سن لو بھئی، تم بھی یہ موزہ نہیں، موزے کی ٹوپی ہے جو سارا بی بی نے پہن رکھی ہے۔ یہ موزے کی ٹوپی نہیں ہے، سارا نے سخت احتجاج کیا۔ ماما انتل تو دیکھیں۔ پھر مدد طلب نظروں سے ماں سمجھ لی۔ ماما دن میں بہت سے انتل دیکھتی ہیں، یہ کون سی نئی بات ہے؟ محسن نے ٹھٹائی سے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ماما موشن انکل گندے ہیں، بچی پاؤں پٹکنے لگی۔ موشن انکل؟ ہا ہا، دل خوش کر دیا سارا بی بی، اظہر نے کہکا مارا۔ مارے آستین، چپ رہ، محسن نے اظہر کو گھورا تھا۔ زرلالہ ان کی باتیں سنتی اور مسکرا رہی تھی۔ وہ نگین کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ شرم کرو، کیا ہاتھ دھو کے بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ آخر نگین نے ہی لتاڑا۔ اول تو یہ کہ یہ بچی نہیں، شیطان کی خالہ ہیں۔ دوم یہ کہ ہم ہاتھ دھوئے بغیر اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ اظہر نے اطمینان سے سارا کو ہاتھوں پر اچھالا۔ وہ چیخیں مارنے لگی۔ اظہر، نگین نے دانت پیس کر اس کی حرکت ملاحظہ کی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ چھوڑو بچی، ڈر رہی ہے۔ اس نے سارا کو اس کے ہاتھ سے لے کر نیچے اتار دیا۔ اس کی شکل ہے ہی ایسی، محسن نے اظہر کو چھیڑا۔ میں بھی سوتے میں اچانک اٹھ کر دیکھوں تو ڈر جاتا ہوں۔ آپ دونوں انتل خراب ہیں،
سارا نے بسوڑتے ہوئے فتویٰ دیا۔ شیم شیم، بڑوں کو اس طرح نہیں کہتے، گناہ ہوتا ہے۔ علی نے ملامت آمیز نظروں سے بہن کو دیکھا تھا۔ اس کے انداز میں بلا کا تدبر، ٹھہراؤ اور بزرگانہ پن تھا۔ بچے سے ہی کچھ تمیز سیکھ لو، نگین نے اظہر کو ٹھوکا دیا۔ یہ بات موشن میاں کو سمجھائیں، اظہر ٹٹائی سے بولا۔ مجھے موشن کہا نا تو میں تجھے اظہر خچر بنا دوں گا۔ محسن نے اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ یہ دونوں انکل اتنا لڑتے کیوں ہیں؟ ولی نے حیرت سے نگین سے سوال کیا۔ لڑنا تو اچھی بات نہیں ہے۔ شرم کرو، نگین نے جی بھر کر انہیں شرمندہ کیا۔ تم تو بچوں سے بھی گئے گزرے ہو۔ یہ لگائی بجھائی بھی غالباً لڑائی کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ اظہر نے اس کی خبر لی۔ میں کوئی لگائی بجھائی نہیں کر رہی، جو حقیقت ہے وہ خود بخود کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ چپ رہو تو شاید کچھ بھرم قائم رہے۔ منہ کھول کر خود ہی بتا دیتے ہو اپنی اوقات، نگین نے کھری کھری سنائی۔ بتاؤں گا، امی کو سر بازار ہمیں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ اظہر نے دھمکانے کی ناکام کوشش کی۔ تم ہو ہی اس قابل، نگین نے ادھار چکایا۔ تمہاری شکلوں پر لکھا ہوا ہے ہمارے سر عام جوتے لگائے جائیں۔ کیا؟ اظہر اور محسن کی دموں پر پاؤں پڑا تھا۔ اس قدر توہین؟ میں تھا مر جاواں غیرت کے مارے، میں آپ کو قتل کرنے کا عزم کرتا ہوں، محسن نے اعلان کیا۔ اور میں آپ کو زہریلا انجیکشن دے کر ملک عدم آباد پہنچانے کا ذمہ لیتا ہوں، اظہر نے واشگاف الفاظ میں کہا۔ اوفو، آپ لوگ کتنے مزے سے لڑتے ہیں۔ زلالہ کسی صورت اپنی ہنسی کنٹرول نہ کر سکی تھی۔ ان لوگوں کی فطرت ہی ایسی تھی کہ کوئی زیادہ دیر تک متکلف اور ریزرو نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ ان کی معیت میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر ہارن بجا۔ غالباً آپ کے مہمان آئے ہیں، محسن نے اندازہ لگایا۔ نہیں، ایوان صاحب کا ڈرائیور ہوگا، میں ان کے 3 بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ F6 میں ان کی کوٹھی ہے، کچھ دن پہلے ہی یہ جاب شروع کی ہے۔ پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری انہوں نے خود اٹھائی ہے۔ چلتے ہیں ہم لوگ، نگین کے اشارے پر وہ دونوں بھی بچوں کا پیچھا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے بیٹھیں ابھی، اب آپ کی باری ہے آنے کی، اظہر نے کہا۔ ضرور ضرور، اس بار جلالہ کے لہجے میں یقین تھا۔ اسے یہ مخلص اور سادہ خوشباش افراد اچھے لگے تھے۔ کدھر جا رہے ہیں ساحر بھائی؟ سعود نے ایک نظر ساحر کی تیاریوں پر ڈال کر سوال کیا۔ وہ بلو ٹریک سوٹ اور جاگرز پہنے ہوئے تھا، ہاتھ میں آبنوس کی اسٹک تھی۔ ہائیکنگ کا موڈ ہو رہا ہے، یہ ہمارے گھر کے سامنے روڈ کراس کر کے جو پہاڑ ہیں ادھر جا رہا ہوں، تھوڑی فراغت ہے کام سے، سوچا کچھ موومنٹ ہو جائے۔ آپ تو یوں بھی بزنس کی وجہ سے بہت کم گھر پر نظر آتے ہیں، اب فری ہیں تو بھی باہر کا رخ کر رہے ہیں، کبھی ہمیں بھی کچھ ٹائم دے دیا کریں۔ خاصی زنانہ سی شکایت ہے، سر سنجیدگی سے مسکرایا۔ ایسی باتیں تمہاری وائف یا تم پر سوٹ کرتی ہیں۔ بائے۔ وہ ملک ہاؤس کے گیٹ سے باہر آیا اور طائرانہ نظروں سے سامنے پھیلے پہاڑوں کے سلسلے کو دیکھنے لگا۔ ابھی چند قدم آگے بڑھائے تھے کہ مخالف سمت میں آنے والی بلیک ہونڈا سیوک پر نگاہ پڑی۔ غیر معمولی بات یہ تھی کہ پچھلی سیٹ پر جلالہ براجمان تھی۔ یہ یہاں؟ اور اس گاڑی میں؟ ساحر بری طرح ٹھٹکا۔ گاڑی ملک ہاؤس کے دائیں سائڈ پر ایک گھر چھوڑ کر اوان ولا کے گیٹ پر رکی تھی۔ اس کا اوان صاحب کی فیملی سے کیا تعلق ہے؟ ساحر متجسس ہو رہا تھا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار نے گاڑی پہچان کر دروازہ کھول دیا تھا۔ گاڑی اندر پورچ میں داخل ہو گئی تھی۔ چوکیدار نے دوبارہ گیٹ لاک کر دیا اور خود گیٹ کے باہر اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ سلام صاحب۔ چوکیدار اسے جانتا تھا۔ ملک ہاؤس والوں کی اوان صاحب کی فیملی سے بڑی اچھی سلام دعا تھی۔ وعلیکم السلام۔ ساحر گیٹ پر رکا۔ کیا مہمان آئے ہیں غلام علی؟ نہیں صاحب، وہ بابا لوگوں کو پڑھانے کے لیے استانی رکھی ہے۔ اوہ اچھا۔ ساحر نے سر ہلایا، پھر وہ روڈ کراس کر کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے شہریار بی بی، بہت ضروری بات۔
سکندر پجارو چلاتے ہوئے سنجیدگی سے پچھلی سیٹ پر کسی میڈیکل کیس کا مطالعہ کرتی شہریار سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ اسے ملک آباد سے ملک وال لے جا رہا تھا۔ ویکینڈ تھا اور شہریار کا موڈ ملک وال چکر لگانے کا ہو رہا تھا۔ ہاں ہاں کہو۔ شہریار فائل بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مگر درخواست یہ ہے کہ آپ ضرور بالضرور اس معاملے میں میری مدد کریں۔ یقین کریں مجھے اس وقت آپ کی حمایت اور ضمانت کی جتنی ضرورت ہے اتنی کبھی بھی نہیں تھی۔ ملک وال کے اتنے وسیع اور لمبے چوڑے خاندان میں سے ایک آپ ہی واحد فرد ہیں جو میرے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ مجھے آپ پر خود سے بڑھ کر بھروسہ ہے۔ آپ کا دل اتنا اچھا ہے کہ آپ سچ اور جائز بات کے لیے کسی کی پرواہ کیے بغیر ڈٹ سکتی ہیں۔ شہریار نے غور سے اس کا چہرہ پڑھا۔ وہ اسے بہت زیادہ پریشان اور متفکر دکھائی دیا۔ کیا بات ہے سکندر؟ وہ ملائمت سے مخاطب ہوتے ہوئے تھوڑا آگے ہو گئی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے کہو۔ تم نے اس روز مجھے ڈاکوؤں سے بچا کر جس طرح حفاظت سے منزل تک پہنچایا تھا اس احسان کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتی۔ شرمندہ نہ کریں شہریار بی بی، وہ جلدی سے بات کاٹ کر بولا۔ مسئلہ سائمہ بی بی کا ہے۔ وہ میرے گریز کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے میرے خلاف ہو گئی ہیں۔ ان کے ذہن میں جانے کیا خناس سما گیا ہے کہ وہ کوثر کی دشمن ہو گئی ہیں۔ وہ ملک دراب کے ذریعے اسے نقصان پہنچانے کے چکروں میں ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے اس معاملے سے نپٹوں۔ میری پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ سائمہ بیوی سے ٹکر لے سکوں۔ وہ عورت ہیں اور با اختیار گھرانے کی بہو بھی۔ ان کا لگایا ہوا ایک جھوٹا الزام حویلی کے مردوں کی غیرتیں جگا سکتا ہے اور نتیجہ جیل کی سلاخیں ہوں گی یا پھر اندھیرے میں بے رحمی سے کیا گیا قتل۔ یہ ہوگا میرا انجام۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے مگر خالہ برکتے کے گھر میں میری وجہ سے کوئی عذاب نازل ہو تو… سکندر نے شدت جذبات سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا معاملہ اس حد تک بگڑ جائے گا۔ شہریار پریشانی کے عالم میں گویا تھی۔ آپ کسی بھی طرح اپنے بھائی فہد ملک کو امریکہ سے واپس بلوا لیں۔ وہ اضطرابی لہجے میں بولا۔ ان کے آنے سے سائمہ بی بی کے دماغ کا فطور خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کوشش کرتی ہوں اور سائمہ بھابھی کو بھی سمجھاؤں گی۔ ٹھیک ہے ان کی حق تلفی ہوئی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ بدلے کے طور پر سیدھی راہ سے بھٹک جائیں۔ آزمائش کسی پہ بھی آ سکتی ہے اور ان گھڑیوں میں ثابت قدم رہنا ہی بہادری اور بلند کرداری کی نشانی ہوتا ہے۔ براہ کرم آپ براہ راست ان سے اس موضوع پر بات نہ کیجیے گا جس سے انہیں یہ شک گزرے کہ آپ مجھ سے بات کرنے کے بعد یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے اندر انتقام کا شعلہ اسی طرح جلتا رہے گا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ پیشانی مسل رہی تھی۔ کیوں کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن کس لیے ہو رہا ہے یہ چیز قابل فکر ہے۔ اس طرح کی کارروائی انہیں مطلوبہ رد عمل پھر بھی فراہم نہیں کر سکے گی۔ وہ مٹھیاں بھیجنے لگا۔ شہریار نے گردن موڑ کر سرسری سا اس کا جائزہ لیا۔ گندمی رنگت، بھرپور کثرتی جسامت اور نقوش کی دیدہ زیبی۔ بہرحال وہ ایسا تھا کہ گاؤں کی پروردہ تشنہ آرزوؤں کے لبریز دل رکھنے والی کسی بھی الہڑ مٹیار کا خواب ہو سکتا تھا مگر ایک شادی شدہ ذمہ دار خاندانی عورت کا اس کے لیے پاگل پن دکھانا بڑی عجیب سی چیز لگتا تھا۔ شاید جب عقل ساتھ چھوڑ جائے تو یوں ہی ہوتا ہے۔ کوثر تمہیں کیسی لگتی ہے؟ وہ کچھ سوچ کر مسکرائی تھی۔ وہ خالہ کی بیٹی ہے، رشتہ داری ہے اس سے، اور شاید بہت دوستی بھی ہے۔ سکندر نے دیکھا شہریار کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ تو کیا حرج ہے اگر یہ غلط صحیح ہو جائے؟ شہریار شریر انداز سے گویا تھی۔ سکندر نے بہت کرب کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہا اس بے خبر کو جھنجھوڑ کر رکھ دے اور کچھ اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرے کہ وہ اس کے دل میں اٹھنے والے ایک ایک طوفان سے آشنا ہو جائے۔ شیرے، ذرا برکت دہبند کے گھر جا اور اس کی چھوکری کو کام کاج کے لیے ڈیرے آنے کا بول۔ برکتے کی چھوکری کوثر؟ شیرا کچھ سوچ کر مکاری سے مسکرایا۔ ہے تو وہ بھی ایک شہ سرکار۔ قد کاٹ اور ناک نقشہ اچھا ہے، جوانی بھی ٹوٹ کے برسی ہے مگر نخرہ بہت ہے۔
سکندر سے سیکھ کے 4 حرف پڑھنے آ گئے ہیں۔ اس کی 7ویں تک کی کتابیں ساری پڑھ ڈالی ہیں، اس لیے پٹھے پہ ہاتھ نہیں دھرنے دیتی۔ ڈاڈی بہت ہے۔ شکار نخریلا اور مغرور ہو تو اسے قابو کرنے کا سودا ہی اور ہوتا ہے شیرے۔ ملک دراب کی آنکھوں میں بدنیتی کی چمک تھی۔ میں ابھی جا کے بلاتا ہوں، مگر ملک جی ایک مسئلہ ہے۔ وہ اپنے سکندر کی رشتہ دارنی ہے، اگر اس نے کوئی کھڑاک کھڑا کیا تو؟ سکندر یہاں نہیں ہے، اور ہو بھی تو ہمیں کس کا ڈر پڑا ہے؟ وہ حقارت سے بولا۔ سرکار، وہ بہار کی دفعہ میں ایس پی درانی 2-3 بار بڑے ملک جی کے پاس آیا تھا۔ شیرے نے جھجک کر کہا۔ اوئے کچھ نہیں ہوتا۔ ملک دراب نے ہاتھ ہلا کر بے پرواہی سے کہا۔ یوں بھی اس بار ہم طریقہ کار مختلف رکھیں گے۔ تو طریقے سے اس کی ماں سے کہنا بیٹی کو کام کے لیے بھیج دے۔ ہم شروع میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ذرا سنبھل کے قدم اٹھائیں گے، پہلے چہرہ تو کر لیں۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ پھیرے ہوئے ذومانی انداز میں شیرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی بس پیغام دینا، اگلا مہرہ بعد میں چلائیں گے۔ بس اتنا کہہ دینا حویلی کے کام کاج کے لیے آ جایا کرے۔ ٹھیک ہے سرکار۔ شیرا سر ہلا کر چلا گیا۔ کوثر صحن میں بیٹھی بان کی چرپائی کی پائنتی کس رہی تھی۔ برکتیں نیم کے درخت کے نیچے بندھی بکری کا دودھ نکال رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ شیرا کنڈا کھڑکا کر اندر آیا۔ سلام ماسی، کیا حال ہے تیرا؟ ٹھیک ہوں، تم خیر سے آئے ہو نا؟ اسے دیکھتے ہی ماسی برکتے کا ماتھا ٹھنکا۔ کمال ہے ماسی، کیا میری شکل پہ لکھا ہے کہ میں ساتھ میں مصیبت لے کر آیا ہوں؟ وہ ہنسنے لگا۔ اس میں کیا شک ہے؟ برکتے نے دل میں کہا۔ ماسی، اب تو بوڑھی ہو گئی ہے، تیری ہڈیوں کو آرام کی ضرورت ہے، حویلی میں کام کے لیے اس کو کیوں نہیں بھیج دیتی؟ شیرے کی نظریں کوثر کے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ برکت خالہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت ہے کہ اپنی روزی رزق کما سکوں، اور اگر ایسا نہ بھی کر سکی تو اللہ میرے سر کے سائیں اور میرے دونوں پتروں کو سلامت رکھے۔ سکندر اور ظفر جو ہیں کمائی کے لیے، پھر میں اپنی بیٹی کو کیوں بھیجوں؟ وہ اندر ہی اندر انجانے خوف سے لرزنے لگی تھی۔ بظاہر وہ آرام سے گویا تھی۔ ہم تو جی مالکوں کی مرضی سے آ گئے ہیں، آپ جو کہو گے آگے ان تک پہنچا دیں گے، اس کے بعد آپ جانیں اور آپ کا کام۔ وہ پٹکا ایک کندھے سے دوسرے پر منتقل کرنے کے بعد بے فکری سے چل دیا۔ وہ تو چلا گیا۔ برکتیں سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اماں، اب کیا ہوگا؟ سکندر بھی یہاں نہیں ہے۔ کوثر پریشانی کے عالم میں اس کے پاس آ گئی۔ وہ ہوتا بھی تو ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ ہائے ربا، کیسی مصیبت ٹوٹی ہے۔ ملک دراب کا دسا تو پانی بھی نہیں مانگتا، ایک دفعہ جس کے پیچھے پڑ جائے اسے قبر تک نہیں چھوڑتا۔ اب کیا ہوگا اماں؟ کوثر کا دل گھبرا رہا تھا۔ تیرا باپ آتا ہے تو اس سے مشورہ کرتی ہوں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مہرینہ نے اچانک کروٹ بدلی تھی اور اس کے ساتھ ہی اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے اپنی باہوں کی گرفت میں لے رکھا ہو۔ کسی گرم پرجوش لمس کا احساس ہوتے ہی وہ تڑپ کر اٹھی تھی۔ سو جاؤ میری جان۔ سعود نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ غصے سے لرزتی ہوئی بکھرے ہوئے ریشمی بال درست کر رہی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا؟ وہ نیند بھرے لہجے میں گویا ہوا اور آگے کو کھسک کر اسے دوبارہ بازوؤں میں بھرنے کی کوشش کی۔ میری زندگی ہو تم، میری جان ہو تم، تمہیں چھو کر اپنے زندہ ہونے کا یقین حاصل کرتا ہوں۔ وہ پیار سے جھکا اور ایک گستاخی کی۔ یہ بدتمیزی ہے۔ وہ جھٹکے سے پھسل کر بستر سے اتری۔ شدت غیظ سے اس کا چہرہ تپ رہا تھا۔ تم نے زندگی کی ہر خوشی کے دروازے تو مجھ پر بند کیے ہیں، اب چین کی نیند بھی حرام کرنا شروع کر دی ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ؟ وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ ریلیکس، اب یہ اتنی خفگی والی بات بھی نہیں ہے کہ تم رات کے دوسرے پہر ہنگامہ کھڑا کر دو۔ سعود اپنی طبیعت کے خلاف اس کی بدتمیزی پر اپنا غصہ دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔
تاہم اس کی برہمی الفاظ سے جھلک رہی تھی۔ میں کل سے الگ کمرے میں سوؤں گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اس سے اپنا آپ کنٹرول کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ بے وقوفی کی بات مت کرو، کیا تماشا بناؤ گی اپنا اور میرا؟ وہ جھلا کر اٹھا اور اس کے قریب آ کر اس کے بازو تھام کر بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ چلو آؤ، سکون سے سو اور سونے دو۔ میں تمہارے ساتھ نہیں سوؤں گی، وہ ہٹ دھرمی سے بازو چھڑانے لگی۔ دیکھو مہرو، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی یا زیادتی نہیں کرنا چاہتا، وہ ملائمت سے اس کے شانوں پر بازو پھیلا کر سمجھانے لگا۔ یہ تو محض محبت کے بے ضرر انداز ہیں، پیار کا اظہار ہیں۔ میں اس سے آگے کوئی حد عبور نہیں کر رہا، مگر اس حد سے پہلے اپنے قدم بھی نہیں روک سکتا۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لگا کر سینے میں سمیٹ لیا تھا۔ تم جو اتنی اچھی، اتنی پیاری سی چیز ہو، کیسا فخر دوڑتا ہے میرے لہو میں یہ سوچ کے کہ تم میری ہو۔ تمہارا رواں رواں میرا ہے، میرے پیار کا محور ہے۔ اس کے لہجے میں خمار اتر آیا تھا۔ اس طرح کی ڈرامے بازیاں مجھے اپیل نہیں کرتی۔ اس نے بے رخی سے اس کے بازو جھٹکے تھے۔ یہ ڈرامے بازی نہیں ہے، میں حقیقت میں ایسا کہہ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ مہرینہ نظروں میں قہر سمیٹے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر وہ اچانک ہنس پڑی۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو تم مرد لوگ؟ یہ ہوس نہیں، پیار ہے۔ بہت خوب۔ پیار کیا ہوتا ہے؟ ہوس کی ابتدا، وہ استہزائیہ بولی۔ اپنا مطلب نکالنے کے لیے دنیا جہان کی شاعری کرو گے، عورت کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاؤ گے، اور برتنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں ڈال دو گے۔ یہ ہے عورت کی اوقات۔ تم خواہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہی ہو۔ میں ڈیگریڈ نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں، ہر چند کہ یہ حقیقت تمہارے ڈھکوسلوں سے مختلف ہے۔ میں نفرت کرتی ہوں تمہارے وجود سے، تمہارے لمس سے۔ تمہاری موجودگی میرے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے انداز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ مگر میرے پاس تمہیں دینے کو پیار کی بے بہار دولت ہے۔ سعود نے سہولت سے اسے کھینچ کر مسہری پر بٹھا لیا۔ مہرینہ، اس طرح نہ کرو، یہ انتقام تم مجھ سے نہیں اپنے آپ سے لے رہی ہو۔ اس کا دورانیہ نہ بڑھاؤ، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، بدگمانیوں کو راستہ نہ دو۔ تم ساری دنیا سے اتنی بدگمان کیوں رہتی ہو؟ کیوں ہے اتنی تلخی تمہارے اندر؟ یہ چیزیں مجھے ورثے میں دی گئی ہیں، انہی احساسات کے ساتھ پلی بڑی ہوں اور شاید انہی کے ساتھ ہی مروں گی۔ اللہ نہ کرے۔ سعود نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ ایسا نہیں کہتے، تم اپنی تلخیاں میرے حوالے کر دو، مجھے سونپ دو سارے دکھ، ساری حسرتیں، میں دور کروں گا تمہاری محرومیاں۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ محرومیاں دینے والے کیا دور کریں گے محرومیاں؟ یہ سوغاتیں مجھے اسی گھر کے بڑوں سے ملی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ الجھن کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مطلب سمجھانے پر اتر آئی تو بہت ساری خاندانی فائلیں کھل جائیں گی، رہنے ہی دو، وہ زہریلے انداز میں کہہ کر مسہری سے تکیہ اور کمبل اٹھانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کیونکہ فی الحال اور کچھ نہیں کر سکتی، وہ الفاظ چبا چبا کر بولی اور کارپیٹ پر لیٹ کر کمبل اوپر تک تان لیا۔ ہرگز نہیں، تم نیچے نہیں سوگی۔ یار اب اتنا بھی نہ ستاؤ۔ وہ نیچے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور کمبل کھینچ لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ چلائی۔ کچھ نہیں کہوں گا بابا، اٹھو اوپر آ کر لیٹو، اٹھو شاباش۔ سعود نے زبردستی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود اس نے اسے بستر پر ڈال دیا، پھر اس کو کمبل اڑھانے کے بعد اپنا کمبل بغل میں دبا کر صوفے پر پھینکا۔ لو میری جان، چین سے سو۔ وہ ایک پل کو مسکرا کر اس پر جھکا، پھر فوراً پرے ہٹا اور صوفے پر دراز ہو گیا۔ مہرینہ دانت پیس کر رہ گئی۔ راحت فارم جمع کروانے کے بعد کافی حد تک ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ بی اے مکمل کر لینے کا موقع میسر آنا ان حالات میں کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے اندھیرے میں روشنی کی ایک درج زندگی کے دریچے میں کھل گئی ہو۔ کام سے جو وقت بچتا تھا اس میں وہ پڑھائی میں مصروف ہو جاتی تھی۔ کتابوں کا مسئلہ بہرحال نہیں تھا، سب اسی طرح اماں کے ہاں پڑی تھیں۔ ایڈمیشن فیس طلعت نے اصرار کر کے اپنی طرف سے دی تھی،
اسے جابر کی طرف سے معقول خرچ مل جاتا تھا، اس لیے ان دنوں پیسے کی کوئی خاص تنگی نہیں تھی۔ یوں بھی وہ راحت کے حالات جانتی تھی۔ میاں کچھ کما کے نہیں لاتا تھا اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا۔ فیس وہ کہاں سے دیتی؟ اس کے لیے اس نے اپنی بالیاں بیچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ طلعت نے سنا تو منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، احسان نہیں لینا تو کر سمجھ کے لے لو۔ طلعت نے زبردستی اسے پیسے تھمائے تھے۔ جب ہوں گے تو دے دینا۔ آپ کو بھی تو ضرورت ہوگی، وہ ہچکچا رہی تھی۔ ضرورت سے زائد ہیں جبھی تو دے رہی ہوں، انہوں نے خرچ دیا تھا، میری کون سی ضرورتیں ہوتی ہیں، جو دیتے ہیں جمع کر لیتی ہوں۔ سو وہی پیسے اس نے ایڈمیشن کے لیے جمع کرا دیے تھے۔ اس دن وہ مہرینہ سے تو مل لی تھی، مگر بدقسمتی سے میڈم نگین سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اس دن کالج سے چھٹی پر تھیں۔ راحت کو سخت مایوسی ہوئی تھی، مگر بہرحال مہرینہ سے ملنا بھی ایک خوشگوار واقعہ تھا۔ مہرینہ نے گھر دیکھ لیا تھا، اب وہ آسانی سے ان کے ہاں آ سکتی تھی۔ صفیہ آج کل عرفان سے چھوٹی چندا کے رشتے کے لیے سرگرداں تھی۔ ابھی کل بھی جابر کے جاننے والوں میں سے ایک فیملی اس سلسلے میں چندا کو دیکھنے آئی تھی۔ چھوٹی بھابھی، چائے کے ساتھ کوئی چیز بنا دیں فٹافٹ۔ وہ شام کو بیٹھی جیوگرافی کے نوٹس تیار کر رہی تھی، جب گلابی پرنٹڈ جارجٹ کی قمیض اور گلابی پلین شلوار دوپٹے میں ملبوس چندا اپنے ہمراہ خوشبو کے جھونکے لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کون آیا ہے؟ راحت نے قلم رکھتے ہوئے پلٹ کر گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ نسرین ہے نا، جو پچھلی گلی میں رہتی ہے؟ چندا کے صحت مند رخساروں سے سرخی جھلک رہی تھی۔ اس کی بھابھی اور امی آئی ہیں۔ اوہ، وہ تو اپنے محلے کی ہیں۔ چائے کے ساتھ بسکٹ منگوا لو، پپو سے بہت کافی ہوں گے۔ اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ اسے حیرانی ہوئی۔ نہیں نا، آج چندا کے انداز ہی کچھ اور تھے، وہ بہت محتاط اور الرٹ نظر آ رہی تھی۔ آپ نے کل شامی کبابوں کا مسالہ فریج میں رکھا تھا، اس کے کباب بنا لیں اور پھر پپو سے کچھ پیسٹریاں اور کریم رول وغیرہ منگوا لیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ راحت آنکھیں پھاڑے ہوئے حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ارے بھائی، محلے کی جاننے والی عورتیں ہیں اور ان سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں کہ مہمانوں جیسا سلوک کریں۔ تعلق نہیں بنا تو بن جائے گا، وہ چڑھ کر بولی۔ اب آپ اٹھیں گی یا یوں ہی بولے چلی جائیں گی؟ اس کی بات سن کر راحت کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ گویا تمہیں پتا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے؟ راحت اس کی تیوریاں از سر نو دیکھنے لگی۔ وہ اتنا تیار اور خوش تو کسی بھی مہمان کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ چند دن پہلے جو خواتین دیکھنے آئی تھیں ان کے سامنے آنے سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ عالم تھا کہ انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ ہم نے جو روایتی مہمانداری نبھانا ہے، سو چائے اور بسکٹ پیش کر کے پوری کر دیں گے۔ کو تمہیں اپنا شوق پورا کرنا ہے تو خود بنا لو، راحت نے آرام سے کہا۔ ہزار مصلحتوں اور مجبوریوں کے باوجود وہ اپنی فطرت کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکی تھی۔ جائز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز کہنا اس کی طبیعت کا ایک لازمی جز تھا۔ زیادہ اترائیں مت، وہ جل بھن گئی اور پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ گتھی تو شام کو نسرین کی بھابھی اور امی کے جانے کے بعد سلجھی، جب صفیہ نے قہر میں ڈوبے انداز میں چندا پر لعنت پھٹکار کی۔ اے ناس پیٹی، اس لیے دوستیاں لگائی ہوئی تھیں دوسری گلی میں؟ جابر نے تجھے منع کیا تھا نا، گلی محلے میں ادھر ادھر نہ پھرا کر۔ ادھر آ ذرا میرے پاس۔ کیا لگتا ہے نسرین کا بھائی تیرا؟ اس کی ماں اور بھابھی رشتہ لے کر آئی تھیں؟ ان کے انداز بتاتے تھے کہ وہ بیٹے کی خواہش سے آئی ہیں۔ کہاں دیکھا تھا اس نے تجھے؟ اسے جرأت کیسے ہوئی رشتہ بھیجنے کی؟ 2 ٹکے کے لوگ اور آئے ہیں کہ ہم سے برابری کرنے؟ صفیہ اپنے مخصوص انداز میں شروع ہو چکی تھی۔ اماں، وہ مجھے تو کچھ نہیں پتا، میں کیا جانوں؟ چندا گھبرا گئی تھی۔ تو نہ جانے تو رشتہ کیوں کر بھیجا؟ ان کا غصہ قدرے کم ہوا۔ مجھے کیا خبر، وہ انجان بن گئی۔ پھر اس نے عافیت اسی میں جانی کہ وہاں سے گھسک لے۔ جابر رات کو آیا تو صفیہ نے پرپوزل کا سرسری سا ذکر کیا، وہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔
ان کمی کمینوں کو جرأت کیسے ہوئی ہماری بہن بیٹیوں کے رشتے کی بات کرنے کی؟ زبان کھینچ لوں گا میں۔ میرے بیٹے غصہ نہ کر، ہم نے کون سا ہاں کر دی ہے؟ صفیہ بڑے شہد بھرے میٹھے انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ جواب کے لیے آئیں تو ان کو کھری کھری سنا کر دروازے سے ہی رخصت کر دیں گے، کوئی ضرورت نہیں اندر بٹھانے کی۔ وہ تو حکم صادر کر کے انیتا کی طرف چلا گیا، مگر چندہ صفیہ کے سر ہو گئی۔ اماں، آپ اس رشتے کے لیے انکار نہیں کریں گی۔ اس نے لجاجت سے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بکتی ہے تو؟ وہ غیظ سے بھر گئیں۔ یہ تیرے مطلب کی باتیں نہیں ہیں بے شرم۔ کیا فیصلہ کرنا ہے یہ سوچنا ہمارا کام ہے۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ اماں، آپ نے کہیں تو میری شادی کروانی ہے نا، کیا برائی ہے اس رشتے میں؟ انہوں نے اٹھ کر 2 ہتھڑ لگائے۔ بے غیرت، بے حیا، میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی دال میں کچھ کالا ہے۔ تیری شہ پر آئے تھے نا؟ بتا کب سے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کچا چبا جائیں۔ وہ طلعت اور راحت کی وجہ سے آواز دبا کر بات کر رہی تھیں، وگرنہ ایک حشر برپا کر دیتی۔ بہوؤں کے سامنے وہ اپنی خاندانی عظمت اور شرافت کی مثالیں دیا کرتی تھیں، اور گاہے بگاہے راحت کو ذلیل کر کے دلی مسرت حاصل کرتی تھیں۔ یہ کیا خبر تھی کہ کسی کو کہا اپنے سامنے آ جائے گا؟ باپ کے مرنے کے بعد جابر کچھ اپنی فطرت، درش مزاجی اور کچھ گھر کے بڑے ہونے کے ناطے ذمہ داریاں سنبھالنے کی وجہ سے گھریلو پالیسیوں میں بہت سخت ہو گیا تھا۔ بہن بھائی اس کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے۔ وہ مخاطب کرتا تو ان کے اوزان خطا ہو جاتے۔ وہ سب اس کے سامنے بھیگی بلی بن جایا کرتے تھے۔ آج تک گھر میں وہی ہوتا آیا تھا جس کا جابر نے آرڈر دیا تھا۔ وہ لڑکیوں کی آزادی اور سیر و تفریح کے شوق کو پسند نہیں کرتا تھا۔ صفیہ نے ساری بیٹیوں کو بس گزارے لائق پڑھایا تھا، مڈل، میٹرک اور بس۔ چندہ کو تو ویسے بھی پڑھائی کا شوق نہیں تھا۔ دوسرے میٹرک میں فیل ہو جانے کے بعد اس نے اپنی مرضی سے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اس کا فارغ وقت اپنے مزاج کی سہیلیوں کے ساتھ زنانہ قسم کے رومانٹک گانے سننے، رسالے، فلموں، ڈراموں کی کہانیاں ڈسکس کرتے گزرتا تھا۔ نسرین کا بھائی وسیم 12 جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا تھا۔ چندہ سے اس کا تعلق 1.5 سال پرانا تھا۔ وہ مزاجاً بہت شاعرانہ اور رومانوی تھا، اور چندہ بذات خود بھی ایسی ہی تھی، سو بہت جلد ان میں روایتی محبت کا بوٹا پنپنے لگا۔ نسرین سے دوستی باہمی ملاقاتوں کا بہانہ بن گئی تھی۔ چندہ اس سفر میں اتنا آگے جا چکی تھی کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ اس کا اندازہ راحت کو اس وقت ہوا جب 3-4 دن بعد وہ اس کے پاس بیٹھی روتی ہوئی اس سے مدد کی طالب ہوئی۔ بھابی، میں مر جاؤں گی، آپ اماں سے بات کریں، انہوں نے نسرین کے گھر والوں کو انکار کر دیا ہے اور بڑا بے عزت کر کے گھر سے نکالا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں کیا کر سکتی ہوں مائی ڈیئر؟ وہ اس کی کیفیت کے پیش نظر نرمی سے گویا ہوئی۔ تم اپنے گھر کی روایات سے مجھ سے زیادہ واقف ہو۔ جابر بھائی، ایک بار جو فیصلہ کر لیں اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ سارے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ میں وسیم کے سوا کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ اس سفر پر نکلنے سے پہلے تمہیں اپنے گھر کے حالات دیکھ لینے چاہیے تھے۔ تم جانتی تھیں تمہارے بھائی صاحب بہت سخت ہیں، اور جس ماحول میں تم رہتی ہو وہاں محبت جیسی حماقتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا دیکھتی گھر کے حالات؟ بھائی صاحب نے بھی تو عشق فرما کے بیوی گھر میں ہوتے ہوئے ایک بازاری عورت کو سر پر لا بٹھایا ہے۔ وہ جل کر بولی۔ اس کے انداز میں جھلکتی سرکشی کو محسوس کر کے راحت کو اس پر ترس آ گیا۔ دھیرے سے اس کا کندھا دبایا۔ بیوقوف، تم کس کا مقابلہ کرتی ہو اپنے ساتھ؟ وہ بہت اونچی چیز ہیں، مرد ہیں، معاشرے کے حاکم ہیں۔ زور آور حاکم ہمیشہ حق پر ہوتا ہے، وہ کبھی کوئی کام غلط نہیں کر سکتا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ آپ تو مردوں کی حاکمانہ فطرت کے خلاف باتیں کیا کرتی تھیں۔ آپ تو طلعت بھابی کو بزدلی کے طعنے دیا کرتی تھیں۔ میں نے خود کئی بار سنی ہیں آپ کی باتیں۔ جب آپ ہمارے گھر میں آئی تھیں تو اماں مجھے کہتی تھیں کہ چھپ کر ان دونوں بہنوں کی باتیں سنو۔ راحت کے ہونٹوں پر ایک شکست خوردہ مسکراہٹ در آئی۔ ہاں، میں کہا کرتی تھی، مگر وہ میرا ماضی تھا اور میری ذہنی سادگی کا زمانہ تھا۔ اس وقت میں پریکٹیکل لائف میں نہیں آئی تھی، کتابی باتیں کرتی تھی۔
وہ خود ہی اپنے نظریات کو جھٹلا رہی تھی اور یہ ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں صرف وسیم سے ہی شادی کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں۔ اس کے انداز میں خود سری چھلک رہی تھی۔ تو کیا کرو گی تم؟ تمہیں شاید علم نہیں، صفیہ خالہ نے جابر بھائی سے رائے لے کر ان لوگوں کو ہاں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو کچھ دن پہلے آئے تھے۔ راحت پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا؟ چندہ کو شدید صدمہ ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولی۔ میں وہاں شادی نہیں کروں گی۔ بھائی وہ جابر بھائی کے جاننے والے ہیں اور اس رشتے میں جابر بھائی کی گہری دلچسپی ہے۔ ہوتی رہے، مجھے تو نہیں ہے نا، اور زندگی میں نے گزارنی ہے، انہوں نے نہیں، وہ سرکشی سے بولی۔ شادی میری ہو رہی ہے، لہٰذا مرضی بھی میری ہی چلے گی۔ یہ فلمی ڈائیلاگ عملی زندگی میں کام نہیں آتے بہن۔ راحت اس کی کم عمری کے جوش اور ضد کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں مجبور ہوں بھابھی، چندہ کا لہجہ بھر آیا۔ کون مجبور نہیں ہے اس دنیا میں؟ آپ دیکھ لیجئے گا، اگر کچھ ایسا ویسا ہوا تو میں زہر پھونک لوں گی، میں اپنی جان ختم کر لوں گی۔ میں وسیم کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ عزم سے گویا تھی۔ میں نے کہا نا، تمہارے ذہن میں فلمی کہانیوں کے ڈائیلاگ جمع ہیں۔ ٹھیک ہے، فلمی کہانیاں بڑی حد تک حقیقی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں، مگر پھر بھی ہیں تو وہ کہانیاں ہی نا، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فلم کی کہانی حقیقی زندگی سے قریب تر ہو۔ بعض اوقات مبالغہ آرائی اور رنگ آمیزی اس حد تک غالب ہو جاتی ہے کہ سچائی کا عنصر غائب ہو جاتا ہے۔ تم جانتی ہو، جابر بھائی کا کہا حرف آخر ہوتا ہے، فیصلے ان کے ہوتے ہیں، توثیق صفیہ خالہ کرتی ہیں، اور عمل درآمد اس گھر کے دیگر افراد کرتے ہیں۔ کیوں خواہ مصیبت مول لیتی ہو؟ اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے مشکل کھڑی نہ کرو۔ مگر چندہ شاید اب سوچنے سمجھنے کی حد سے آگے نکل چکی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے گا، میں ادھر شادی نہیں کروں گی۔ جس دن جابر کے لائے ہوئے رشتے کے لیے ہاں ہوئی، چندہ نے واشگاف لفظوں میں صفیہ سے کہہ دیا۔ اری چپ رہ کمبخت، جابر نے سن لیا تو تیرا گلا دبا دے گا۔ صفیہ دانت پیستے ہوئے آواز دبا کر غرائی تھیں۔ دبائیں گلا، ایک ہی بار جان لے لیں۔ وہ تو جیسے ہر سود اور جہاں سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ بس میں نے سوچ لیا ہے، اگلے مہینے کی تاریخ دے رہی ہوں میں انہیں شادی کے لیے، اس سے پہلے کہ تو نیا چاند چڑھائے، تیرا قصہ ہی پاک کر دیا جائے۔ صفیہ نے آنن فانن ٹھان لی۔ چندہ سر پٹکتی رہ گئی اور اس کی کسی نے نہیں سنی۔ اس کی بات طے کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دونوں شادی شدہ بہنیں ان دونوں تیاریوں کے سلسلے میں میکے میں تھیں۔ ان کی اور ان کے بچوں کی خاطرداریوں نے طلعت اور راحت کو سر اٹھانے کی فرصت بھی نہیں دی تھی۔ چندہ نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا، کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا، ہر حربہ اپنا کے دیکھ لیا، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ شادی سے ایک ہفتہ قبل وہ جابر کے روبرو کھڑی تھی۔ بھائی جان، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جابر نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی بند کیا اور گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیا کہنا ہے؟ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اماں کے ذریعے اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں، مگر وہ سر جھکا کر انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ ان لوگوں کو منع کر دیں۔ کیا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ ایک دم دھاڑا تھا۔ چندہ کا جسم کانپنے لگا اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں شروع دن سے اماں سے کہتی رہی ہوں، انہوں نے میری نہیں سنی، اس نے رو کر کہا۔ بہت خوب، تم پر بھی رنگ چڑھ گیا راحت بیگم کا، خود کچھ نہ کر سکی تو تمہیں بھٹکا دیا۔ تم وہاں شادی نہیں کرو گی، یہی کہا ہے نا تم نے؟ وہ ایک قدم آگے بڑھاتا اس کے قریب آیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ بھائی، بھابھی نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میری بھی کوئی مرضی ہے بھائی جان۔ جابر کے ہاتھ چلتے رہے، مگر چندہ مار کے باوجود اپنی بات اس تک پہنچانے سے نہ رکی تھی۔ بے غیرت بد چلن، جانتا ہوں میں کیا نیت ہے تیری۔ مجھے تو ٹائم نہیں مل سکا، ورنہ اسی دن نبٹ لیتا تجھ سے، جب اس لچے لفنگے کا رشتہ آیا تھا۔ عشق کی پینگیں لڑاتی ہے بے حیا، بتاتا ہوں تجھے۔
وہ بے دردی سے گالیاں بکتے ہوئے اسے پیٹتا رہا۔ پورے گھر کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بند کر دیں اسے کوٹھری میں، اس دن نکالیں جس دن شادی ہوگی۔ جھنڈے گاڑنے لگی ہے ہماری عزت کے مینارے پر۔ ہاں۔ صفیہ اندر آئیں تو وہ قہر بھری نظروں سے چندا کو گھورتا باہر نکل گیا۔ راحت کو اس سارے واقعے پر دلی افسوس ہو رہا تھا۔ چندا صحیح تھی یا غلط، مگر معاملے کو ڈیل کرنے کا یہ طریقہ بہرحال صحیح نہیں تھا۔ مسئلے کو آرام سے بھی نپٹایا جا سکتا تھا، مگر حاکم بھی تو اپنی حاکمانہ فطرت سے مجبور ہوتا ہے۔ کل کسی کی بیٹی کا تماشا بنایا تھا، آج مکافات عمل کے ہاتھوں اپنی ہی بیٹی نے تماشا بنا دیا۔ جابر اور صفیہ کو پریشان دیکھتے ہوئے راحت نے دل میں سوچا تھا، اسے اپنا وقت یاد آ رہا تھا۔ اس وقت یہی ماں بیٹا شیر بنے ہوئے تھے۔ اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے تب اسے حقیقت سمجھ آتی ہے۔ شادی کو 3 دن رہ گئے تھے۔ چندا کمرے میں نظر بندی کے دن پورے کر رہی تھی۔ اب وقت تھا، ڈھولک وغیرہ کے ہنگامے ختم ہو چکے تھے۔ بس بہت ہو گئی وفا پرستیاں۔ وہ ہونٹوں پر چہرہ رکھے کچھ سوچ رہی تھی۔ ایک لاوا سا اس کے اندر پک رہا تھا۔ ہر کھیل میں، ہر مرحلے پر، تعلق کے ہر موڑ پر نقصان، قربانیاں اور شکست عورت کا ہی مقدر ٹھہرتی ہے۔ میں جھٹلا رہی ہوں عورت کی اس روایتی تاریخ کو۔ معاشرہ تھوپ تھوپ کر اس کے ذہن کے ترور میں خدمت و عاجزی کی چپاتیاں لگاتا ہے۔ قطرہ قطرہ اسے اطاعت گزاری کا زہر پلاتا جاتا ہے۔ بچپن سے ہی آداب غلامی سکھانے کا آغاز ہو جاتا ہے، کبھی باپ کے لیے، کبھی بھائی کے لیے، کبھی شوہر کے لیے اور کبھی بیٹے کے لیے۔ ہر بار عورت سے ہی قربانی طلب کی جاتی ہے۔ بچپن سے بڑھاپے تک مرد کا یہ معاشرہ یہی سبق اس کے کان میں تواتر سے انڈیلتا رہتا ہے۔ تمہارا منصب ہی یہی ہے کہ غلام بن کر مرد کے اندر احساس برتری اور جذبہ حکومت کو پروان چڑھاؤ۔ مائیں بیٹیوں کو لہجوں سے، باتوں سے، آنکھوں سے، اشاروں سے یہی سکھلاتی ہیں کہ خبردار، حرف شکایت زبان پر نہ لانا۔ جو گھر کا سردار اور آقا کہے مانتی چلی جاؤ، آنکھیں بند کر کے کولوں کے بیل کی طرح چکا چک دھگڑ دھگڑ اپنے مقررہ راستے پر دوڑتی چلی جاؤ۔ جو باپ یا شوہر کہے اسے آسمانی صحیفے کا سا درجہ دو اور بلا چون چرا اس پر عمل کرو۔ بدلے میں ذہنی اور جسمانی اذیت ملے تو صبر شکر کر کے برداشت کرو۔ اپنے مرد کے ظلم و ستم اور زیادتی کا واویلا نہ مچاؤ۔ درد کو سہنا سیکھو کہ یہی عورت کا منصب کا تقاضا ہے، یہی وفا ہے۔ چولہے میں جھونک دو ایسی غلامانہ ذہنیت کے اسباق کو۔ وہ چٹخ چٹخ گئی تھی۔ بغاوت لہر لہر اس کے بدن کے سمندر میں شور مچا رہی تھی۔ مجھے ستی ساوتری بننا قبول نہیں ہے۔ میں صبر کے سمندر میں کشتیاں نہیں چلا سکتی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، نہ اتنی برداشت ہے کہ ساری عمر ہمتوں کے بادبان تھامے ثابت قدمی سے جمی رہوں۔ میرے بازو شل ہو جائیں گے۔ میرے اندر تو ابھی سے یک بستگی اتر آئی ہے۔ کیسے زندگی کی لہر دوڑاؤں گی خود میں؟ میری تو ابھی سے دھڑکنیں برف بننے لگی ہیں۔ جبر کا یہ پتھر کبھی نہیں پگھلے گا۔ پھر میں صبر کا تیشہ کب چلاتی رہوں؟ اس سے تو بہتر ہے ابھی سے کنارے لگ جاؤں۔ اس نے آنن فانن فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح کا سورج ایک دلدوز خبر کے ہمراہ طلوع ہوا تھا۔ چندا نے چوڑیاں پھانک لی تھیں۔ ہسپتال پہنچے تو پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی۔ واپسی چندا کے مردہ وجود کے ساتھ ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں چندا کی خودکشی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح محلے میں پھیل گئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے 6 ماہ پہلے راحت کی بدنامی ہوئی تھی۔ ہائے، یہ وقت کا ظالم پہیہ! مخلوق خدا بھلے سے بھول جائے۔ خدا نے تو ایک ایک سیکنڈ کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ مخلوق کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خالق سے فریب کا کھیل کیوں کر کھیلا جا سکتا ہے؟ کسی کی بہن بیٹی پر کیچڑ اچھالنے والے اپنے آنگن میں کھلنے والی کلیوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ وقت ایک ایک چیز کا حساب رکھتا ہے۔ راحت چندا کی میت کے پاس بیٹھی تلاوت کرتی ہوئی سوچ رہی تھی، اتنی کم حوصلہ نکلی تم؟ اتنی جلدی ہار مان لی؟ پسند کا جیون ساتھی نہ ملا تو جیون ہی ٹکرا دیا؟ یہ غلط کیا تم نے، اپنے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ بھی، اور شاید اس کے ساتھ بھی جس کے سنگ جینے کے لیے تم نے موت کو گلے لگا لیا۔ ساری عزت خاک میں ملا دی۔ جن لوگوں کے سامنے گردن اٹھا کر چلتے تھے ان کے آگے سر جھکا دیے۔ جابر کو سب سے زیادہ اسی بات کا قلق تھا۔ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہمیں۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ صفیہ پر غشی طاری تھی۔ آخر کو ماں تھی۔ پورے گھر میں سوگ کی کیفیت تھی۔ میت اٹھ جانے کے بعد بھی لوگوں کی گہما گہمی جاری رہی۔
زرلالہ ابھی ابھی بچوں کو پڑھا کر اوان ہاؤس سے نکلی تھی۔ اوان صاحب کا ڈرائیور گاڑی گیٹ سے باہر لے جا رہا تھا۔ زرلالہ پچھلی سیٹ پر تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب اچانک اس کی نظر اوان ہاؤس کے برابر میں واقع ملک ہاؤس کے گیٹ پر رکتی سوزوکی کیری پر پڑی۔ سوزوکی کی اگلی سیٹ سے جو آدمی نیچے اترا، اسے دیکھ کر اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ بے یقینی کے عالم میں اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اکبر علی؟ اس کے ہونٹ بے آواز ہلے تھے۔ یہ تو وہی ہے، مگر اسے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا 3-4 سال پہلے۔ اکبر علی اس کا شوہر تھا۔ اکبر علی کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ یا خدا، کیا یہ سچ مچ کا اکبر علی تھا یا میری آنکھوں کا دھوکہ تھا؟ اس کے حواس سلب ہو رہے تھے۔ کس طرح تسلی کی جائے، وہ ہاتھ ملتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ دل بے طرح پریشان ہو رہا تھا۔ دھیان کے دریچوں سے اکبر علی کے بہت سارے عکس جھانک رہے تھے۔ اس کے دلناپے کے رنگ و روپ کو سراہتی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہوا، اس کو چوڑیاں پہناتا ہوا، اس کی خدمت میں گلاب پیش کرتا ہوا، اپنے عشق کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور پھر وہ آخری نظارہ جب زرلالہ نے چوڑے پھل والی تیز دھار چھری اس کے سینے میں گھونپتی تھی، وہ اکبر علی کا بے دم ہو کر گرنا اور سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑنا۔ وہ یہ سب مناظر کیسے بھول سکتی تھی؟ اکبر علی کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد وہ افراتفری کے عالم میں تینوں بچوں کو لے کر اس چھوٹے گھر سے نکل گئی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر جانے کو تیار ٹرین میں جہاں تک کا ٹکٹ ملے لے کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو قسمت تھی کہ ٹرین میں جیا اور اس کے شوہر شہاب حسین مل گئے۔ شہاب حسین کی زیرک نگاہ نے یقیناً کچھ بھانپ لیا تھا۔ ان کے اشارے پر اس کے پاس آئی تھی۔ اس کی اڑی اڑی رنگت، آنکھوں سے ٹپکتی ہراساں کیفیت اور بوکھلائی صورت بذات خود اپنی داستان سنا رہی تھی۔ کچھ جیا کا نرم و ملائم اور مشفقانہ انداز کلام اثر کر گیا تھا کہ ان سے الف تا یہ سب کچھ کہہ گئی۔ ایسے مشکل وقت میں ان دونوں میاں بیوی نے انسانیت و ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اور اس کے بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اس ٹرین کو حادثہ پیش آ گیا۔ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی فہرست میں شہاب صاحب بھی شامل تھے۔ جیا شوہر کی ناگہانی ہلاکت پر پڑتے غم سے پاگل ہو گئی تھی۔ ایسے میں زرلالہ نے ہی ہمت دکھائی تھی۔ جیا سے فون نمبر لے کر ان کے بیٹے مہراب سے رابطہ کیا تھا۔ مہراب شام کو پہنچا تھا۔ صدمے سے منجمد ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا لاشا ہمراہ لے جانے کو وہ بھی چپ چاپ ساتھ ہو لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب جیا کی حالت سنبھلی تو انہوں نے خود ہی زرلالہ کو اپنی خالہ زاد بہن کی بیٹی کے طور پر متعارف کروایا تھا، جس کا خاوند ٹرین کے اس حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ انہیں زرلالہ کی عزت نفس اور حفاظت کا اتنا خیال تھا کہ اپنے بیٹے کو بھی اصل واقعات سے آگاہ نہیں کیا۔ اس واقعے کو 3 سال گزر چکے تھے۔ زرلالہ کے اندر رسنے والا احساس جرم کا زخم کسی حد تک منمل ہو چکا تھا کہ اچانک اکبر علی نظر آ گیا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر پہنچ کر بھی اس کو پریشان کن خیالات سے چھٹکارا نہیں مل سکا۔ دل بار بار کہتا تھا کہ وہ اکبر علی نہیں ہو سکتا، اسے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکی تھی، لیکن اگر وہ اکبر علی نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ مگر نہیں، اس حد تک مماثلت کیسے ہو سکتی ہے؟ اکبر علی کے دائیں گال پر ایک سیاہ مسا تھا جو اس کی شناخت کا ایک واضح نشان بھی تھا، اور اس نے اس آدمی کے دائیں گال پر وہ نشان دیکھ لیا تھا۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ وہ سر تھام کے بیٹھی تھی۔ اگر یہ اکبر علی ہے تو اس کا مطلب ہے چھری گھونپنے سے وہ صرف زخمی ہوا تھا اور بروقت کسی کی امداد ملنے سے بچ گیا تھا۔ پھر یہاں اسلام آباد میں اتنی دور کیا کر رہا ہے؟ کہیں یہ میرے پیچھے تو نہیں آیا؟ اس نے جھجری لے کر سوچا۔ ہو سکتا ہے مجھ سے اقدام قتل کا بدلہ لینے اور اپنے بچے چھیننے کے لیے یہاں تک آیا ہو۔ یہ احساس اتنا ہولناک تھا کہ اس کا پورا بدن پسینے میں ڈوب گیا۔ مجھے اس سلسلے میں کسی سے مدد لینی چاہیے، ایسے حالات میں میری اکیلی ذات کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ مما، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ولی کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد بالآخر اس سے پوچھ بیٹھا تھا۔ ارے ہاں بیٹے، کھانا بنانا تو میں بھول ہی گئی۔ وہ چونک کر بستر سے اٹھی اور کچن کی طرف روانہ ہو گئی۔ مما، آپ کچھ پریشان ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ توے پر روٹی ڈال رہی تھی۔ علی کے سنجیدہ اور بردبار سوال نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا۔
میرا بچہ کتنا سمجھدار اور ذی فہم ہے۔ اس نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ میرے بہادر بیٹے کے ہوتے ہوئے مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس نے پیار سے کہا۔ مما، کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کریں، میں اس کو سالو تو نہیں کر سکوں گا کیونکہ ابھی میں چھوٹا ہوں، مگر سمجھ ضرور سکتا ہوں، پرامس۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میری جان، بس یوں ہی تھکن سی ہو رہی ہے۔ وہ رشک آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تینوں اکبر علی کے بچے تھے، مگر شاید تربیت کا نقش اتنا گہرا جمع تھا کہ وہ اپنے اس شفاق، خود غرض اور بے حس باپ کی خوشبو سے کوسوں دور تھے۔ یوں بھی باپ کے پاس رہے کہاں تھے؟ جب وہ انہیں لے کر گھر سے نکلی تھی اور جیا سے ملی تھی تب علی 2.5 برس کا تھا، وری 1.5 سال کا اور سارا بمشکل 3-4 ماہ کی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی انہوں نے جیا کی فیملی دیکھی تھی۔ محراب جاب کے سلسلے میں کراچی ہوتا تھا۔ لے دیکھ کے جیا اور شہاب حسین ہی ہوئے۔ شہاب حسین کی وفات کے بعد دوسرا آسرا بھی چھن گیا، لہذا جیا نے اپنا غم غلط کرنے اور احساس تنہائی مٹانے کے لیے اپنی تمام تر محبت اور توجہ ان بچوں کے لیے وقف کر دی تھی، جو بچوں کی سوچ اور رویے کا نکھار بن کر ان کی شخصیت میں رچ بس گئی تھی۔ بچوں کو سلانے کے بعد وہ بستر پر ٹانگیں سکیڑ کر ان پر بازو لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ ملک ہاؤس کیا کرنے آیا تھا؟ کیا وہ یہاں ملازم ہے یا کسی ملازم کا رشتہ دار ہے؟ اس بات کا جواب ملک ہاؤس کا کوئی فرد ہی دے سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ساحر کا خیال آیا، ان سے دریافت کروں، مگر نہیں، اس درجہ مغرور اور ترش مزاج آدمی کے منہ کیا لگنا۔ وہ بہت دیر تک سوچوں میں الجھی رہی۔ ساحر ضروری مشینری کے لیے 1 ہفتے کے لیے جاپان گیا ہوا تھا۔ واپس لوٹتے ہی اس نے ماڈل کالونی پروجیکٹ کے ممبرز کی فوری میٹنگ طلب کی، جس میں ایمان، محسن، جابر، انیتا اور دیگر ورکرز شامل تھے۔ میٹنگ مکمل پروٹوکول کے ساتھ شروع کی گئی۔ سپروائزر صاحب، آپ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے اب تک کیے جانے والے تعمیراتی کاموں اور اقدام کی رپورٹ پیش کریں۔ ساحر نے سنجیدگی سے جابر علی کو مخاطب کیا۔ جی سر۔ وہ جلدی سے فائل میں لگے کاغذات الٹ پلٹ کرنے لگا۔ مسٹر جابر، بی کوئک۔ ساحر کی قدرے ناگوار آواز نے ہال کی خاموشی کو چیرا۔ آپ کو غالباً پہلے بھی متنبہ کیا جا چکا ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ میٹنگ میں شریک ہوا کریں۔ کچھ عرصے سے آپ کی طرف سے مسلسل غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ساحر کا لہجہ خشک تھا۔ سوری سر۔ جابر نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر شروع ہو گیا۔ سر، پچھلے 2 ماہ سے ہماری فرم کی کارکردگی اس پروجیکٹ کے سلسلے میں بہت خوش آئند رہی ہے۔ پرائیویٹ سیکیورٹی فورسز کے ٹرینڈ آدمیوں کی پوری یونٹ ملک آباد میں پروجیکٹ کے لیے مختص زمین کی نگرانی کر رہی ہے، جس وجہ سے مزدوروں اور دیگر ورکرز کے دل میں پیدا ہونے والے عدم تحفظ کے احساس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پانی کی فراہمی کے لیے ٹیوب ویل لگنے کے بعد پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس حلقے میں پکی سڑک کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ نیز بجلی اور سوئی گیس کی فراہمی کے سلسلے میں محسن صاحب قانونی کاغذی کارروائی مکمل کرکے رپورٹ متعلقہ محکمے کو بھیج چکے ہیں۔ اگلے ماہ تک یہ سہولتیں بھی مل جائیں گی۔ اس کے بعد عمارتی تعمیرات کا کام شروع کیا جائے گا۔ ساحر تھوڑی پہ ہاتھ جما کے کچھ سوچ رہا تھا۔ ایمان، آپ اب تک ہونے والے اخراجات اور آئندہ کی مالی ضروریات کا تخمینہ لگا کر بتائیں۔ جی کیا؟ تخمینے کا لفظ ایمان صاحب کے سر پر سے گزر گیا تھا۔ ایسٹیمیٹ۔ ساحر نے نچلا ہونٹ دبا کر اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اوہ اچھا۔ ایمان خفیف سا ہو کر کان کھجاتے ہوئے کاغذات سامنے رکھ کر بتانے لگا۔ مسٹر محسن، آپ اس اراضی کی قانونی ملکیت کے کاغذات تیار کر چکے ہیں اور اس پروجیکٹ کی سمری مع نقشہ جات کی اوپر سے اپروو کروا چکے ہیں یا؟ جی سر، یہ رہے دونوں کاغذات۔ محسن نے مستعدی سے پیپر سامنے رکھے۔ گڈ۔ ساحر نے سرسری جائزہ لینے کے بعد تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ آپ نے تو خاصی کوئک سروس دکھائی۔ شکریہ سر۔ محسن کو عجیب سی خوشی ہوئی۔ آپ لوگوں کو یہ خبر سن کر خوشی ہوگی کہ میرے ساتھ فن تعمیر کے ماہر انجینئرز کی ایک ٹیم جاپان سے آئی ہے۔ یہ چاروں صاحبان میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میری
ریکویسٹ پر اس پروجیکٹ میں فنی امور کا جائزہ لینے پاکستان آئے ہیں۔ ان کی رہائش کا انتظام میرٹ ہوٹل میں کیا گیا ہے۔ کل کا دن وہ آرام کریں گے اور پرسوں ہمارے ساتھ سائٹ پر چلیں گے جہاں کام کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ تو واقعی گڈ نیوز ہے۔ اس طرح ہمارا پروجیکٹ مقررہ وقت سے پہلے مکمل ہو سکتا ہے۔ محسن بولا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ساحر نے ریلیکس ہو کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ یہ پوسٹ میٹنگ ختم ہونے کی علامت تھا۔ مس انیتا، کینٹین کا نمبر ملا کر انہیں سرو کرنے کا آرڈر دے دیں۔ اوکے سر۔ ساحر کی ہدایت پر انیتا نے سائڈ ٹیبل سے دوسرے فلور پر واقع کمپنی کی ذاتی کینٹین کے نمبر پش کرنے شروع کر دیے۔ لنچ کے بعد دیگر افراد میٹنگ ہال سے نکل گئے۔ ایمان ساحر کے اشارے پر وہیں رکا رہا۔ آج مرزا رفیع سودا صاحب بہت یاد آ رہے ہیں پارٹنر۔ ایمان نے ٹھنڈی سانس لی۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حباب لبے جو ہیں اے باغبان ہم، چمن کو تیرے کوئی دم دیکھتے ہیں۔ میں نے کام کی بات کے لیے روکا ہے، شاعری کی پٹاری کھولنے کے لیے نہیں۔ ساحر نے خفگی سے دیکھا۔ تک دیکھ لیں چمن کو چلیں لال ازار تک، شاید کہ پھر جئیں نہ جئیں ہم بہار تک۔ وہ باز نہیں آیا۔ مسٹر ایمان، خیریت چاہتے ہیں تو یہ شاعرانہ فی الفور بند کر دیں۔ ساحر نے پیپر ویٹ دکھایا۔ انصاف اپنا سونپیے کس کو وجز خدا، منصف جو بولتے ہیں تو تجھ سے ڈرے ہوئے۔ ایمان سامنے والی کرسی چھوڑ کر سائڈ والی پر براجمان ہو گیا، مگر شیروں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تم چل بسو گے میرے ہاتھوں۔ ساحر نے ہونٹ دبا کر مسکراہٹ روکی تھی۔ آہ ہاں پیارے، وہ کیا کہا ہے اپنے سودا جی نے؟ کیفیت چشم اس کی یاد ہے سودا مجھے، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ میں چلا۔ ایمان جھوم کر بولا، یوں لگ رہا ہے جیسے تم سودا جی کی شاعری کو اگل رہے ہو۔ بالکل بھی نہیں اجی، ہم تو اپنے استادوں کا کلام سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ ایمان نے دل پر ہاتھ رکھا۔ کیا کریں، اس کو تو سینے سے لگا نہیں سکتے۔ آہ بھر کر کہا گیا، اس کا کوئی وجود ہوگا تبھی تمہارے عاشقانہ عزائم کی تکمیل ہو سکے گی۔ جب وہ ہے ہی نہیں تو رولا کس بات کا؟ ساحر ہلکے پھلکے انداز میں اپنی طبیعت کے برخلاف اس موضوع تک آ ہی گیا تھا۔ یہ بات نہیں ہے میرے کور ذوق بھائی، سودا جی کہتے ہیں، صورت میں تو کہتا نہیں، ایسا کوئی کب ہے؟ ایک دھج ہے کہ وہ قہر ہے، آفت ہے، غضب ہے، اور یہ کہ سودا جو تیرے حال ہے ایسا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس حال میں دیکھا؟ سودا سودا کرتے کہیں سچ مچ سودائی نہ ہو جانا۔ ساحر نے تشویش ظاہر کی۔ دل کو کلی نہ تجھ سے کبھی اے صبا کھلی، چمپا کھلی، گلاب کھلا، موتیا کھلی۔ جب تھک جاؤ کلام سودا کا ورد کرتے کرتے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ ساحر نے ٹیبل پر پڑا ڈون اٹھایا اور اس کی ورگردانی کرنے لگا۔ تھک تھک کے ہر مقام پہ دو چار رہ گئے، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں؟ ایمان نے لاچاری کا اظہار کیا۔ پاگل خانے سے رجوع کریں۔ اخبار کے صفحات کے پیچھے سے برجستہ جواب آیا۔ چھیڑ مت باد بہاری کہ میں جوں نگہتے گل، پھاڑ کر کپڑے ابھی گھر سے نکل جاؤں گا۔ ایمان نے جوابی شعر داغ دیا۔ ساحر نے اخبار کی آڑ لے کر اپنا دایاں جوتا اٹھا لیا تھا۔ ایمان کو اس واقعے کی خبر اس وقت ہوئی جب جوتے نے اس کی کمر کا مزاج پوچھا۔ وہ ہائے ہائے کرتا دوسری طرف لوٹ گیا تھا۔ ظالم میں کہہ رہا تھا کہ کر اس خو سے درگزر، سودا کا قتل ہے یہ چھپایا نہ جائے گا۔ وہ دہائی دیتا ہال کمرے میں ناچتا پھر رہا تھا۔ آہستہ، یہ آفس ہے، آپ کا ذاتی بیڈ روم نہیں ہے۔ ساحر پر اس کے واویلے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جس روز کسی اور پہ بیدار کرو گے، یہ یاد رہے ہم کو بہت یاد کرو گے۔ وہ احتجاجاً باہر کا رخ کرتا ہوا شعر پڑھ گیا تھا۔ ساحر زیر لب مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تم کو آشفتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام، تم سوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنے۔
وہ شعر پڑھ کر گولی کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ ظاہر اس کی برجستہ شعر گوئی پر بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ آفس سے اٹھ کر وہ ملک ہاؤس آیا۔ رستم کافی سرو کر رہا تھا۔ بہت ٹائم پر آئے بیٹے۔ ظاہر کو کافی پسند تھی۔ عذرا بیگم نے دیکھتے ہی نرمی سے مخاطب کیا۔ آپ کی پسندیدہ کافی بنی ہے۔ ظاہر انہی کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھینکس۔ وہ ان کے ہاتھ سے مگ لے کر بولا۔ سٹنگ روم میں عذرا کے ساتھ کومل اور سمیر بھی موجود تھے۔ سمیر ایک عرصے کے بعد لندن سے لوٹے تھے۔ وہ وہاں کی برانچ سنبھالتے تھے۔ سعود اور اس کی مسز نظر نہیں آ رہی۔ ظاہر نے سرسری سا ذکر کیا۔ ایک کپل کمپلیٹ ہے تو دوسرا بھی مقابل موجود ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے بڑے بھائی جان سمیر اور کومل پر ایک نظر ڈال کر خوشگوار انداز سے مخاطب کیا۔ وہ دونوں تو شاذ و نادر ہی ایک دوسرے کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ عذرا بیگم کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکایتی سا ہو گیا۔ بہو بیگم کی اپنی دلچسپیاں اور اوٹ پٹانگ سرفری مصروفیات ہیں جو دھن سما جائے بس اسی طرف ہو لیتی ہیں، اور سعود اس کے موڈ کا خیال رکھنا اپنی ڈیوٹی خیال کرتا ہے۔ سعود کی گاڑی تباہ کر دی۔ اس اللہ کے بندے نے اسے ذاتی ہونڈا سوک لے دی، نئے ماڈل کی۔ ابھی محترمہ نے ڈھنگ سے ڈرائیونگ بھی نہیں سیکھی مگر لیے اڑتی ہیں جہاں مرضی۔ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا بندہ مار دیا تو تھانے کچہری کون بھگتے گا؟ انوار بہو کے طور طریقوں پر بہت نالاں رہتے ہیں مگر سعود کی پشت پناہی کے لیے آپا بیگم اور شبیر بھائی موجود ہیں، بس ان کا لحاظ کر جاتے ہیں۔ زشت تو آپا بیگم بھی بہت ہیں مگر کیا کریں، سعود کی محبت میں وہ ہر غیر روایتی طریقہ برداشت کر جاتی ہیں۔ سعود جانتا ہے کہ وہ آپا بیگم کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور اس کا وہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے موصوف زن مریدی کی نئی تاریخ رقم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ سمیر محظوظ ہو کر بولے۔ میں تو عاجز آ گئی ہوں۔ ادھر بڑی اماں اور آپا بیگم کے موڈ مستقل خراب رہتے ہیں۔ من موجی اور موڈی تو ہے، بدتمیز بھی بلا کی، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہے۔ نہ خاندان کا خیال ہے نہ اپنے مرتبے کا، بھلا اس طرح لور لور پھرنا اور بن بتائے گھر سے غائب رہنا شرفا کی بہو بیٹیوں کو زیب دیتا ہے؟ تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اس کی ذمہ داری ان سے زیادہ اس کی ماں پر عائد ہوتی ہے۔ ظاہر نے ایک ٹانگ پر دوسری جمائی۔ آپا بیگم تو پچھتا رہی ہیں سعود کی مان کر۔ بڑی اماں نے باشگاہ لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اب خاندان کے ہر فرد کی شادی خالصاً ان کی اور ملک بابا کی مرضی سے طے کی جائے گی۔ سن لیں کنوارے صاحبان۔ سمیر نے ظاہر کو شریر نظروں سے دیکھا۔ سن لیا۔ ظاہر مبہم سا مسکرایا۔ ہم نے اس جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں ہے، لہٰذا خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہتے بیٹے، آپ کی شادی کے تو سب کو بہت ارمان ہیں۔ عذرا بیگم نے پیار سے کہا۔ یہ ارمان دل میں ہی رکھیں تو بہتر ہوگا۔ ظاہر نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا۔ کہیں تمہارا بھی ظاہر کی طرح دھماکہ کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ وہ بھی شروع میں ایسے ہی زور شور سے تاحیات کنوارے رہنے کا اعلان کیا کرتا تھا۔ کومل نے شرارت کی۔ اب دیکھ لو مجنوں کو بھی مات کر دیا ہے۔ ظاہر کے ہونٹوں پر سمجھ نہ آنے والی ہلکی سی مسکراہٹ کی لکیر ابھر کر غائب ہو گئی۔ ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ عذرا بیگم نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی اور سعود کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ٹھہرا نرا جذباتی لڑکا، عاقبت نااندیش، مستقبل کی فکروں سے بے بہرا اور غیر ذمہ دار۔ ظاہر سے اس کا کیا مقابلہ؟ سگے بیٹے سے زیادہ اعزازی بیٹے کی سائیڈ لی جا رہی ہے۔ واہ کیا بات ہے بھئی۔ سمیر نے چھیڑا۔ جو اچھا لگتا ہے اس کو اچھا ہی کہنا چاہیے، اب کیا جھوٹ بولوں۔ سر آپ کا فون ہے۔ رستم نے آ کر ادب سے ظاہر کو مخاطب کیا۔ ایمان صاحب ہیں۔ ایکسکیوز می۔ ظاہر اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں آ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ جی فرمائیے۔ مرزا سودا کی بیاض مکمل ہو گئی یا کوئی شعر رہ گیا تھا سنانے کو؟ ابھی کہاں مکمل ہوئی، لمبا سانس بھر کر کہا گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں جی؟ پروانہ اور شمع کی الفت نہ مجھ سے پوچھو، اپنی نہ کہہ سکا تو کہوں کیا پرانی بات؟
اور یہ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ سودا کا قصیدہ ہے خوب، ان کی خدمت میں لیے میں یہ غزل جاؤں گا۔ یار تمہیں شاعری کیوں اچھی نہیں لگتی؟ اور بھلا کیسے اچھی نہیں لگتی؟ شاعری تو زندگی ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، یہ حوصلہ بڑھاتی ہے، دکھے دلوں کی غمخواری کرتی ہے۔ میں تو ادب نہ پڑھوں تو فوت ہو جاؤں، زندگی کا حسن اسی کے دم سے محسوس ہوتا ہے۔ اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے، مجھے شروع سے ہی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ ساحر دوسرے ہاتھ سے اپنی ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا۔ شاید کبھی دل لگا کر ادب کا مطالعہ کیا ہوتا تو رجحان بن جاتا۔ ارے بندہ پرور، کسی حسین و محجبی سے دل لگا کے دیکھ لو، خود بخود ادب سے بھی دل لگ جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، بلکہ کہہ کر گزر گئے ہیں سودا جی کے، نہ جیا تیری چشم کا مارا، نہ تیری زلف کا بندھا چھوٹا۔ کام کی بات کرو اور اختصار کے ساتھ، ساحر خفگی سے بولا۔ اب دیکھو نا، اگر تمہیں سودا جی کی شاعری سے دور پار کا بھی لگاؤ ہو تو تم یہ کہنے کی بجائے سیدھا سیدھا شعر پڑھ دیتے کہ سودا خدا کے واسطے کر قصہ مختصر، اپنی تو نیند اڑ گئی تیرے فسانے میں۔ آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہیں دورہ تو نہیں پڑ گیا؟ ساحر زچ ہو گیا۔ ہائے کیا کہوں دل کی بات کہ ہوتی نہیں ہے صبح، نہ آتی ہے مجھ کو نیند، جس کا پکارتا ہوں وہ کہتا ہے مر کہیں۔ آج مجھے وہ بہت یاد آ رہی ہے، میرا دل عجیب طرح سے بیکل ہو رہا ہے، جی چاہتا ہے جادو کے زور سے اسے سامنے لے آؤں اور پاس بٹھا کر مدتوں تکتا رہوں۔ ہائے آدم کا جسم جبکہ عناصر سے مل بنا، کچھ آگ بچ رہی تھی سو عاشق کا دل بنا۔ میں کیا کروں ساحر، آج دل بے اختیار ہوا جاتا ہے۔ اس خناس کو نکالنے کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے تمہاری فوری شادی۔ شادی کے بعد خود بخود دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ ساحر نے لاپرواہی سے تجویز دی۔ کیسے بے درد اور سنگ دل دوست ہو، بلکہ دوست کے نام پر دھبا ہو، وہ فریادی انداز میں بولا، ساتھ ہی شعر بھی پڑھ دیا۔ جب رات گئی تیری یاد آئی، 100 طرح سے جیب کو بہلایا، کبھی اپنے ہی دل سے باتیں کی، کبھی تیری یاد کو سمجھایا۔ میں فون رکھنے لگا ہوں، میرے دماغ میں شاعری کی جراثیم گردش کرنے لگے ہیں۔ ساحر کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اچھا میں خود ہی یہ زحمت کر لیتا ہوں، بس والد بزرگوار جناب ڈاکٹر سلیمان کا پیغام پہنچانا تھا آپ کو۔ وہ آپ کو شدت سے یاد کر رہے ہیں اور تلقین کی ہے کہ اولین فرصت میں آرام منزل کا چکر لگائیں۔ ٹھیک ہے، انہیں میرا سلام کہنا۔ ساحر نے فون رکھ دیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، کسی چیز یا مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے جلدی مچانے یا سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وقت کا پہیہ تو اپنی مخصوص رفتار سے چلتا ہے، نہ وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ بعد میں۔ جو ٹائم قدرت نے مقرر کر رکھا ہے وہ کام اسی وقت مقرر وقت پر سر انجام پائے گا۔ تم کوشش جاری رکھو کہ کوشش کرنا شرط ہے، مگر اس کوشش کا نتیجہ خدا پر چھوڑ دو۔ قدرت نے یقیناً کچھ اچھا تمہارے لیے محفوظ رکھ چھوڑا ہوگا، اس پر خلوص دل سے بھروسہ کر کے دیکھو، وہ ذات باری تمہیں مایوس نہیں کرے گی۔ نگین نے راحت کی تمام داستان سننے کے بعد حوصلہ دلانے والے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ راحت بی اے فائنل کے ایگزام دینے کے لیے آج کل کالج آ رہی تھی۔ انگلش کا پرچہ دینے کے بعد اس نے جغرافیائی ڈپارٹمنٹ سے میڈم نگین کی تلاش شروع کی تھی۔ نگین اس پر نظر پڑتے ہی خود ہی اسٹاف روم سے نکل کر اس کے ساتھ گراؤنڈ میں آ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں ٹوٹ گئی ہوں میڈم، میری سوچ کا پختہ فریم ترک کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، میں اپنے آپ کو حالات کے آگے بہت بے بس اور لاچار پاتی ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، نگین نے تردید کی، مگر راحت اپنی بات پر قائم رہی۔ میں خود کو بہت پریکٹیکل سمجھتی ہوں، ایک ایسی لڑکی جو ایموشنل پریشر کا کبھی شکار نہیں ہو سکتی تھی، جو سوچ کے اعتبار سے اتنی مضبوط اور مثبت تھی کہ جذباتی ہیجانات اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تھے۔ مگر اب میں خود ہی بدل گئی ہوں، پریکٹیکل ہونے کی بجائے ایموشنل ہو گئی ہوں۔ بات بے بات شوہر سے الجھنا، چیخو پکار کرنا، ساس اور جیٹھ سے منہ ماری، حتیٰ کہ ان کی مار پیٹ برداشت کرنا، پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آہ و واویلا کرنا، پھر بالآخر خود ہی ہار تھک کے آداب غلامی سیکھ لینا۔ یہ سب علامات شاہد ہیں کہ میں بھی عام عورتوں کی طرح
ایک منٹ، ایک بات کی تصحیح کر لو، سوچ اور رویہ دو الگ الگ فریم ہیں اور دونوں اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ سوچ ہماری شخصیت کا جامع تعارف ہوتی ہے، جبکہ رویہ شخصیت کے محض کسی ایک پہلو کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ رویے حالات کے مطابق بدلتے بدلتے رہتے ہیں، مگر سوچ نہیں بدلتی کہ وہ ہماری فطرت کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ سوچ اور رویہ دونوں پریکٹیکل ہوں، لیکن اگر حالات کے دباؤ کی وجہ سے عارضی طور پر رویہ ایموشنل ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس شخص کی سوچ کا زاویہ بھی ایموشنل ہو گیا ہے۔ سوچ تو وہی رہتی ہے، بس یہ ہے کہ اسے عمل درآمد کرانے کے لیے مناسب حالات نہیں ملتے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے ان دنوں۔ تمہاری پہچان تمہاری مضبوط، پختہ اور ٹھوس سوچ ہے۔ ٹھیک ہے، جبر کے ماحول نے تمہارے رویوں کو بے توازن اور جذباتی کر دیا ہے، مگر یہ تغیر عارضی ہے۔ ایک بار اپنی ہمتوں کو آواز دے کر دیکھو، رویوں کی ثابت قدمی خود بخود سامنے آ جائے گی۔ فائدہ بھی کیا ہے میڈم اتنا پریکٹیکل اور ایکٹیو ہونے کا؟ وہ جیسے شدید خود ترسی کا شکار تھی۔ وہ لوگ اچھے رہتے ہیں جو دونوں اعتبار سے جذباتی ہوتے ہیں۔ ان کا رویہ اور سوچ ان کے جذبات کے تابع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر ایموشنل بلیک میلنگ کر کے اپنا آپ منوا لیتے ہیں، میرے سسرالی رشتہ داروں کی طرح۔ اور ایک سب سے مثبت مثال تو میری دوست مہرینہ بذات خود ہے۔ وہ انتہا درجے کی جذباتی سوچ رکھتی ہے، مگر اسی جذباتیت کی وجہ سے وہ دوسروں سے اپنی مرضی منوا بھی لیتی ہے۔ اس کا لہجہ شاکی تھا۔ مگر کب تک؟ نگین نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ جذبات کے سہارے کی گئی من مانیاں اور زبردستیاں زیادہ عرصے تک نہیں چلا کرتیں۔ لوگ ایک حد تک اس ایموشنل بلیک میلنگ کا پریشر برداشت کر سکتے ہیں، مگر اس حد کے آگے ان کی برداشت بھی جواب دے جاتی ہے۔ ایسے میں جذباتی افراد کو ندامت اور پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ دنیا ہوش مندوں کی ہے، جوش کے اندھوں کی نہیں۔ مگر راج تو جوش کے اندھے ہی کرتے ہیں۔ جابر بھائی ہیں، مہرینہ ہے پھر۔ وہ دل شکستہ تھی۔ غلط، نگین نے بات کاٹی، تمہارا یہ احساس عارضی ہے۔ گہرائی میں جا کر دیکھو، خود ہی اس حقیقت کو پالو گی کہ بے چین اور بے سکون بھی سب سے زیادہ یہی لوگ رہا کرتے ہیں۔ جوشیلا جذباتی انداز کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، یہ تو اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے والی بات ہے۔ شاید آپ ٹھیک کہتی ہیں، وہ آہستگی سے بولی، مگر میڈم مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ ہر موڑ پہ اونچی دیوار سامنے آ جاتی ہے، کوئی دروازہ دکھائی نہیں دیتا۔ زندگی بھلے سے کسی بھی بند گلی میں داخل ہو جائے، ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صبر و تحمل سے امید کے اس دروازے کا کھوج لگایا جائے، نگین نے سمجھایا۔ آپ ہی بتا دیجئے میں کس دل سے اور کس لگن کے ساتھ آئندہ کی خوشگوار گھڑیوں کے خواب دیکھوں۔ ماں نے جذبات میں آ کر مجھے بھی اسی الاؤ میں دھکیل دیا جس میں مجھ سے بڑی بہن برسوں سے جل رہی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی ذریعہ نجات نہیں ملتا۔ میرے سسرالی تنگ نظر، بد زبان اور جاہل ہیں۔ وہ ہر طرح کا ذہنی اور جسمانی تشدد روا رکھنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ شوہر کسی قابل نہیں کہ اپنا اور میرا بوجھ اٹھا سکے، اور میں اتنے ذرائع نہیں رکھتی کہ اپنی تعلیم کو کسی استعمال میں لا کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں۔ وہ محرومی اور مایوسی کی انتہا پر تھی۔ اگر شوہر کسی قابل نہیں ہے تو اپنی تعلیم و ذہانت کے ذریعے اسے اپنے قابل بناؤ، طریقے سے ڈیل کرو گی تو تمہارا معافی الضمیر سمجھ جائے گا۔ ہے تو انسان کا ہی بچہ نا۔ بچپن سے پختہ ہو جانے والی عادات کسی کے سمجھانے بجھانے سے نہیں چھٹتی، وہ شروع سے ہی ایسا ہے میڈم۔ کوشش کر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ بعض اوقات لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں یا جیسا ہم انہیں خیال کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے باقی گھر والوں کی نسبت زیادہ آسانی اور سہولت سے تمہاری بات سن اور سمجھ لے۔ سن تو وہ لے گا بڑی فرما برداری سے، وہ جل کر بولی، ساری بات عمل کی ہے۔ اگر کسی طرح تم اپنے شوہر کو اس کی ذمہ داری اور موجودہ حالات کا احساس دلا دو تو زندگی اتنی دشوار نہیں رہے گی، کم از کم تمہاری بیک پہ تو ہوگا۔ وہ پھر پوری توجہ اور سکون سے اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکو گی۔ ٹھنڈے دل سے، حوصلے اور ہمت کے ساتھ اس کا سویا ہوا احساس جگاؤ۔ تمہاری تعلیم کا پہلا اور اہم استعمال یہی ہے۔ آپ کہتی ہیں تو کوشش کر کے دیکھتی ہوں، وہ نیم آمادگی کے ساتھ گویا ہوئی۔ ایسے نہیں، پورے عزم اور ارادے کے ساتھ عہد کرو۔
جی، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں کوشش کروں گی کہ انہیں ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس دلا کر میدان عمل میں قدم رکھنے کی ترغیب دوں، آگے جو خدا کو منظور ہوا۔ ٹھیک ہے، مجھے نتیجے سے ضرور آگاہ کرنا کہ ناکامی کی صورت میں کوئی اور امکان دیکھیں گے۔ نگین اٹھ کھڑی ہوئی، راحت نے بھی خدا حافظ کہہ کر قدم آگے بڑھا دیے۔